بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 6، مہرالنساء عرف مومو۔ تو پھر کہانی کچھ اس طرح ہے۔ نائمہ سے منگنی میں نے اسی شام توڑ دی۔ آنٹی نے خاموشی سے میری بات سنی اور اسی وقت عفت آنٹی کو فون کر کے سب کچھ توڑ ڈالا۔ نائمہ کی شادی اسی سال سردیوں میں ہو گئی۔ وہ چند ہفتوں بعد امریکہ شفٹ ہو گئی اور جن دنوں مومو 8 میں تھی، نائمہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ نائمہ خواب و خیال حال اور مستقبل میں کہیں بھی نہیں تھی، مگر اس کی عطا کردہ خلش کسی درخت سے چمٹی آمر بیل کی طرح ساری زندگی میرے ساتھ رہی۔ جس روز مومو کا 8 کلاس کا رزلٹ آنے والا تھا، اس نے مجھے آفس فون کیا۔ سر، آپ نے اخبار دیکھا؟ اس کی آواز میں اتنی خوشی اور جوش تھا کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر، میں نے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، اخبار دیکھیں نا۔ میں سارے کام چھوڑ کر اپنے نیک چڑھے باس کی پرواہ کیے بغیر حیدر کے گھر چلا آیا۔ وہ جو لان میں اخبار گود میں رکھے بیٹھی تھی، میری گاڑی گھر کی حدود میں داخل ہوتے دیکھ کر بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ سر، آپ آ گئے؟ اس کی سنہری رنگت شدت جذبات سے گلنار ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ ہنس رہی تھی۔ اس لمحے اپنی گاڑی سے لان تک چلتے ہوئے 12 سالہ مومو کو دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا کہ خوشی ایک مجسم صورت میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ سر، یہ اخبار دیکھیں نا، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ اس نے اخبار آگے کرتے ہوئے وہ سطر مجھے دکھائی جہاں مہرالنساء حیدر جگمگا رہا تھا۔ اس کی پرجوش کیفیت پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے اخبار نہیں، اس کا شفق رنگ چہرہ ہی کافی تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے مومو، اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا نام پڑھتے ہوئے میں نے خوشی سے مخمور لہجے میں کہا۔ اس لمحے مجھے مومو کا ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ مہرالنساء، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ میں نے اس ننھی پری کا گال تھپ تھپایا۔ اینڈ آئی لو یو سو مچ۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کو وہیں تھم گئی۔ وہ ایک دم تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ یو ڈو سر۔ اس کے لہجے میں بے حد خوشگوار حیرت تھی۔ آف کورس، میں مسکرایا۔ ہماری مومو ہے ہی اتنی اچھی، اس سے سبھی پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک دم بہت کھل کر ہنسی۔ جتنی خوشی اسے میرے اس جملے سے ہوئی تھی، اتنی تو شاید اپنے رزلٹ پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر رکھا سرخ گلابوں کا بوکے اور بند پیکٹ اٹھایا جو میں نے راستے میں ہی لے لیا تھا۔ یہ تمہارا گفٹ، میں جلدی میں یہی لا سکا۔ اوہ سر، فرط جذبات سے اس کی آواز رند گئی۔ اس نے دونوں چیزیں تھام لیں۔ پھول بہت تھے سر، اس کے انداز میں تشکر تھا۔ پھول بہت نہیں تھے، یہ تو مرجھا جائیں گے، مگر یہ گفٹ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ میری مادہ پرست سوچ کی پرواز یہیں تک تھی۔ مرجھانے سے کیا ہوتا ہے سر؟ ان کی خوشبو، ان کا اثر اور سب سے بڑھ کر ان کا میچ نہیں۔ سرخ گلابوں کے بوکے کو چہرے کے قریب لے جا کے اس نے آنکھیں موند کے اسے سونگھا۔ اچھا کھولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیسا لگا ہے؟ میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی مومو کی بات پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ پھول گاڑی کی چھت پر رکھ کر وہیں پوچھ میں کھڑے کھڑے احتیاط سے ریپر کھولنے لگی۔ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کے اس کی ایکسائٹمنٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ واؤ، لائٹ پنک کلر کی ڈائل والی خوبصورت گھڑی اس کو بہت پسند آئی تھی۔ اس نے جھٹ اس کو کلائی پر پہنا۔ یہ اسٹریپ بند کر دیں سر؟ اس نے معصومانہ انداز میں کلائی میری جانب بڑھائی۔ میں نے مسکراتے ہوئے پنک کلر کا اسٹریپ بند کر دیا۔ کتنی اچھی ہے نا؟ تھینک یو سر۔ مختلف زاویوں سے گھڑی کو اپنی دودھیا کلائی پر سجا دیکھنے کے بعد اس نے بہت تشکر سے کہا تھا۔ ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، کارنامہ تو تم نے انجام دیا ہے۔ اچھا اب اندر آنے دو، کب سے ہم پورچ میں کھڑے ہیں، اور حیدر کہاں ہے؟ اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میں نے پوچھ لیا۔ پاپا اپنے بیڈ روم میں ہیں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اس سے حیدر کی جانب سے ملنے والے تحفے کے متعلق پوچھوں، مگر پھر بھی مجھے خیال آیا کہ حیدر کے پاس اسے دینے کے لیے ایک نرم مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا نوڈلز لے آؤں۔ مجھے اسٹڈی روم میں بٹھا کر وہ جانے لگی تو میں نے اسے روکنا چاہا۔ یہ کھانا پینا بعد میں ہوتا رہے گا، ابھی تو بیٹھو۔ نہیں سر، پھر وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ گرم کی ہوئی چیزیں پسند نہیں کرتے، وہ کہہ کر چلی گئی اور میں مسکرا کر رہ گیا۔
جب سے مومو نے سب میں قدم رکھا تھا اسے کوکنگ کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ بقول آنٹی کے وہ حیدر یا اس کے لیے نہیں، صرف میرے لیے کچھ چائنیز تو کبھی دیسی مرغن کھانے بناتی تھی۔ شاید اس کا یہ شوق اس دن کے بعد پیدا ہوا تھا جب میں نے اسے باتوں باتوں میں کہا تھا مجھے اچھا کھانے کا شوق ہے۔ وہ نوڈلز لینے گئی تو میں قدرے فراغت سے اسٹڈی روم کا جائزہ لینے لگا۔ میری اور مومو کی کرسی کے درمیان بچھی میز پر رکھے مومو کے اسکول بیگ کی زپ کھلی ہوئی تھی جس میں سے ایک رنگ برنگی سی کتاب جھانک رہی تھی۔ میں نے قدرے متجسس سا ہو کر وہ کتاب جو دراصل ایک کلرفل سی ڈائری تھی نکال لی۔ مومو ڈائری نہیں لکھتی تھی۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا، وہاں آمنہ اکرام's اسکریپ بک لکھا تھا۔ وہ اس کی دوست آمنہ اکرام کی اسکریپ بک تھی جو اس نے یقیناً مومو کو فل کرنے کے لیے دی تھی۔ چونکہ وہ ایک قطعاً غیر پرائیویٹ شے تھی اس لیے میں اس کے صفحے الٹ پلٹ کر پڑھنے لگا اور ایک صفحے پر آ کر میں ٹھٹک کر رکا۔ صفحے کے اوپر نیلے مارکر سے یور فرسٹ کرش لکھا تھا۔ نیچے آدھا صفحہ فل تھا جس میں ہر سطر میں لڑکیوں نے اپنے نام کے سامنے اپنے کرش لکھے تھے۔ میں نے صفحے کے وسط میں آخری لکھی ہوئی سطر پڑھی، میرونیسا مائی فرسٹ کرش واز ذوالفقار علی بھٹو۔ میں نے اسکریپ بک بند کر کے اسے میز پر واپس رکھ دیا۔ چند برس پہلے سوچی گئی خام خیالی آہستہ آہستہ میری شک میں بدلتی جا رہی تھی۔ آہٹ پر میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مومو ہاتھ میں بھاپ اڑاتے نوڈلز کے پیالوں سے سجی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ میں نے قدرے بے توجہی سے نوڈلز کھایا۔ آپ کو اچھی نہیں لگی؟ مومو اور دوسروں کی دلچسپی محسوس نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں اتر گیا۔ نہیں، یہ بہت اچھے ہیں مگر مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ میں نے پیالہ میز پر رکھ دیا۔ کیا بات ہے سر؟ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ مومو، میں نے اسکریپ بک پڑھی ہے۔ یو ڈونٹ مائنڈ اٹ رائٹ؟ ناٹ ایٹ آل سر۔ تم نے لکھا تھا تمہارا فرسٹ کرش ذوالفقار علی بھٹو تھا، رائٹ؟ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی سر۔ وہ اب کچھ الجھی تھی۔ مومو، تمہاری عمر کیا ہے؟ 14 سال۔ اور تمہارا خیال ہے تمہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ سر، یہ صرف ایک مذاق تھا، فرینڈز کے درمیان ایک ہلکا پھلکا سا مذاق۔ یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے بجائے اپنی عمر کے مطابق فیشن، کپڑوں، جولری اور مہندی کے ڈیزائنوں میں دلچسپی لیا کرو۔ اپنی عمر سے آگے بھاگو گی تو تھک جاؤ گی مومو۔ وہ سر جھٹک کر کتابیں کھولنے لگی۔ یہ اس کی خفگی کا اظہار تھا۔ میں نے گہری سانس بھر کر ٹھنڈے ہوتے نوڈلز کے پیالوں کو دیکھا جن کی تعریف میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کی تھی۔